سر سب سے پہلے بات کرتے ہیں، وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی جماعت کو کل عدم قرار دے دیا، اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ یہ اصل میں پنجاب حکومت نے بھی جو ہے سفارش کی تھی وہ وفاقی حکومت کو کہ ٹی ایل پی جو ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ تو اس کے بعد وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایجنڈے پہ جو ہے یہ ایشو تھا اور کابینہ نے منظوری دے دی باضابطہ طور پہ۔ ٹھیک، تو اب جو ہے ٹی ایل پی جو ہے وہ کالعدم تنظیم قرار پا چکی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا کہ کچھ مذہبی تنظیموں کو، کچھ دیگر تنظیموں کو ان کی جو ہے ایک ریاست مخالف ایکٹیویٹی اور ممنوعہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، تو اس لسٹ میں اب ظاہر ہے کہ ٹی ایل پی بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور یہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو احتجاج ہوا ٹی ایل پی کی طرف سے، اور احتجاج ایک ایسے موقع پہ فلسطینیوں کے لیے وہ احتجاج ہوا جب غزہ جنگ بندی جو معاہدہ ہے اس پر عمل شروع ہو چکا تھا، بالکل، اور دونوں طرف سے یرغمالیوں اور لاشوں کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ایکسچینج تھا، ہونا شروع ہو گئی، بالکل، اور امداد پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اور ایک مستقل سیز فائر جو ہے اس پہ بات ہو چکی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یہ احتجاج شروع ہوا۔ اس میں کافی جو ہے ناخوشگوار واقعات لاہور میں بھی اور جی ٹی روڈ پہ مریدکے میں اور راول پنڈی میں پیش آئے، اور مذاکرات بھی چلتے رہے مذکورہ جو تنظیم ہے ان کی لیڈرشپ کے اور پنجاب حکومت کے اس سے پہلے، اور ادھر دوسری طرف بھی اگر آپ بات کریں تو وفاقی حکومت کے نمائندوں سے بھی، مگر وہ جو مذاکرات تھے وہ کسی نتیجہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ادارے بھی حرکت میں آئے، اور پولیس خاص طور پہ اس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات کی بھی اطلاع ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ٹی ایل پی کی وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکی، جو ان کے جو ہے وہ لیڈر ہیں سعد رضوی اور ان کے بھائی ہیں۔ تو یہ اطلاع ہے کہ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اور پولیس سے جب بھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے ان کی فی الحال گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ تصدیق نہیں کی، مگر اب چونکہ ایک کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اچھا، بظاہر تو معاملہ یہی ہے، بظاہر تو یہی ہے کہ وہ ایک احتجاج جو ہے فلسطینیوں کی ایسے موقع پہ شروع کیا گیا جب جنگ بندی کا اصولی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا تھا۔ اس میں گرانٹرز جو ہیں وہ بھی کافی ممالک جو ہیں وہ شامل تھے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی جماعت کی طرف سے، اور وہ رکی نہیں، جو ہے نا بارہا پنجاب حکومت کی طرف سے کوششوں کے باوجود اور پنجاب پولیس کی طرف سے کوششوں کے باوجود اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے کوششوں کے باوجود، اور اب جو ہے یہ فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے کہ پابندی لگائی جائے گی، اور ان نے وفاقی حکومت سے سفارش کی، اور وفاقی حکومت نے باضابطہ طور پر اجلاس بلا کر وفاقی کابینہ کا اس میں جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس مذکورہ تنظیم کے لیے خاصی مشکلات ہوں گی۔ سر کوئی رسپانس آپ کو لگتا ہے یا کوئی فیڈ بیک آ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں اب کیا اس میں آنا، یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ان کی ایک غلط حکمت عملی اور غلط پالیسی تھی، یہ اتنی بات ہمیں ضرور کرنی پڑے گی۔ اور اس میں زیادہ بہتر میری نظر میں یہ تھا کہ مذاکرات کے ذریعے جو بھی ڈیمانڈز تھے اور جائز جو مطالبات تھے ان کو حل کر لیا جاتا۔ کچھ ایک ملکی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہمیں فتنۃ الخوارج جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جب بھارت جو ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے
یہاں پر جو ہے نا انتشار اور بدامنی پھیلا رہا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے اور ایک جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس طرح کی دھڑے بندیوں میں، گروپوں میں، اور ہم اس طرح کی صورتحال سے جو ہے نا وہ دو چار ہوں اور ملک کو کریں. تو ہم چونکہ ایسی صورتحال میں متحمل نہیں ہے کہ کوئی بھی، ایون کوئی سیاسی جماعت ہو، ایون کوئی مذہبی جماعت ہو، ایون کوئی بھی گروپ ہو، وہ جو ہے اس طرح کی ایک محاذرائی جو ہے نا کرے. اس کی نہ جو ہے پاکستان اور نہ ہی حکومت اور نہ ہی ادارے اس وقت متحمل ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں. اور ظاہر ہے کہ جب مذاکرات ہوئے تو یہ ٹی ایل پی کی قیادت کو بارہا یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی گئی کہ جو آپ سرکمسٹانسز ہیں، جو موجودہ حالات ہیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے سمجھیں اور اپنی کال جو ہے وہ واپس لیں اور اس کو پورا امن طریقے سے جو ہے وہ ہجوم کو وہ منتشر کریں اور اس طرح کا. مگر میرے خیال میں جو ابھی تک ایک ماضی کی طرح، ماضی میں بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی تو ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیل سے سعد رضوی جو ہیں ان کا ایک ویڈیو پیغام آ گیا اپنے کارکنوں کے لیے اور جتنا بھی ان کا وہ ایک چاہنے والے فین گروپ ہے ان کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بس آپ گھروں کو لوٹ جائیں اور پرامن طریقے سے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں. تو ان کے ایک اس ویڈیو پیغام سے ڈسپرس ہو جاتا ہے ہجوم. یہ بالکل ہمارے سامنے کی باتیں ہیں اور سموتھلی چیزیں دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر اس مرتبہ ابھی تک ان کی طرف سے ایسا کوئی مے بی ان کو یہ آپشن دیا گیا ہو کہ آپ اس طرح کا کوئی پیغام جاری کر دیں، وہ کوئی ویڈیو پیغام اس طرح کا بھجوا دیں انہیں. وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں رہی اور ان کی طرف سے کوئی سرکا پیغام نہیں آیا یا انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. بات کریں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے مسٹر سہیل افریدی کی. ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے رہائی بانی پی ٹی آئی کی، اور اب دیکھیں اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے دھرنا دیا. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ تو پرفارم کر کے دکھانا ہے. اب فرق کیا ہوا، پہلے یہ دھرنا جو ہے وہ علی مین گنڈا پور دے دیا کرتے تھے جیل کے باہر. جی اچھا، پہلے اسی طرح کا دھرنا یا احتجاج جیل کے باہر جو ہے وہ علیمہ خان کرتے تھے.